अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाज़िर हैं हम लोग जुदाई मौत होती है उसकी अगली किस्त के साथ। नावल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी वीडियोज़ के ऊपर अपने कमेंट और इनको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें आप लोगों की एंगेजमेंट्स, आप लोगों के इंटरेस्ट और आप लोगों की राय का पता चलता रहे कि आप लोग किस तरह का स्टफ़ पढ़ना पसंद करते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने कहा भी था कि कुछ ऐसे नॉवेल्स का अपलोड करें, लेकिन उनसे अभी क्या कहना चाहिए कि हमें इजाज़त नहीं मिलती। हम अगर नॉवेल्स पोस्ट करते हैं, तो उन लोगों की करते हैं जो हमें इजाज़त दे देते हैं। तो जिनसे नहीं मिलती उनके लिए फिर हम लोग माज़रत ख़्वाह हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा इसके कदम रखते ही पूरे ऑफिस में हलचल मच जाती थी, लेकिन आज पूरा ऑफिस खाली था। हत्ता कि रेहान भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो हैरान था कि पूरा का पूरा स्टाफ छुट्टी पर कैसे हो सकता है। फिर अचानक कदम बढ़ाकर ऊपर वाले कैबिन में गया और इसमें कदम रखते ही उसके सर पर फूलों की बारिश होने लगी। नजर दौड़ाई तो सामने पूरा स्टाफ तालियां बजाकर उसे हैप्पी बर्थडे की सदाएं बुलंद कर रहा था। इनमें जो सबसे आगे पेश पेश हंसती थी वो हूर शुमार थी। उसने मेज पर पड़ा केक उसके सामने किया। वो हल्का सा मुस्कुराया और केक काटा। क्या मैं आपको केक खिला सकती हूँ? हूर बोली तो बस बात में सर हिला गया। उसने केक का एक टुकड़ा हाथ में लिया और उसके मुंह की जानिब बढ़ाया। जवाहर ने जैसे ही खाने के लिए मुंह खोला तो बजाय उसके मुंह में डालने की हूर ने सारा केक उसके चेहरे पर मसल दिया। फिर कहकहा लगाकर हंसी। जवाहर ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां बंद की और जोर से दरवाजा बाहर की जानब खींचकर चला गया। सब समझ चुके थे कि वह नाराज हो गया था। उसे हूर का इस तरह सबके सामने उसके चेहरे पर केक लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो तेजी से उसके पीछे भागी थी। जवाहर ने बाथरूम में जाकर दरवाजा पटक कर बंद किया। वॉश बेसिन के पास खड़े होकर उसने अपने चेहरे पर पानी की छींटे मारे। कतरे टिप टिप इसके चेहरे से बहने लगे थे और वो वॉश बेसिन के दोनों अतराफ हाथ रखकर खड़ा था। सामने जुड़े आईने की जानिब देखा। उसकी भूरी आंखें गुस्से से तनी हुई थी। फिर एकदम इंतहाई तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर आया और सीधा सामने खड़ी हूर से टकराते टकराते बचा। उसने बेहद तीखी निगाह इसके गोरे चेहरे पर डाली और खामोशी से चला गया। हर तरफ जगमगाती रोशनियों के बीच वो सिल्वर रंग की मैक्सी पहने हाल में आती दिखाई दी। उसके एक जानब मैगन और दूसरी जानब नाज़नीन ने सहारा दिया हुआ था। खुले बार और हाफ आस्तीन की इस मैक्सी में वो बिल्कुल परी लग रही थी। अल्तमश स्याह शलवार कमीज पहने दूर से उसे पागल दीवानों की तरह देख रहा था। सब मेहमानों की खुशामदीद के बाद मंगनी की रस्म शुरू हुई। अलमास बेगम ने अंगूठी की डिबिया अल्तमश के हाथ में थमाई। उसने हूर का नाजुक हाथ थामने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। चेहरा बिल्कुल बेरौनक और नज़रें झुकी हुई थीं। एक लम्हे के लिए भी उसने निगाह उठाकर अल्तमश का चेहरा नहीं देखा। वो कई लम्हों तक अपना हाथ आगे बढ़ाए खड़ा रहा, मगर हुत बुत की सूरत बनी न जाने कहाँ गुम थी। दिल ने उसे तो कभी नहीं चाहा था। सब ख्वाब टूट चुके रहे थे। दिल किरची-किरची हो चुका था। पलकों के किनारे भीग चुके थे। दिल चीख रहा था, लेकिन जिससे मोहब्बत की थी वो मिट्टी के नीचे दफन और नज़रों से भी गिर चुका था। फिर न जाने दिल में किस चीज़ का बोझ था। ज़िंदगी में हमेशा समझौते ही तो किए थे और अपनी अब ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले में भी उसने समझौता ही करना था। दिल ने फट कर बाहर आना चाहा, लेकिन बेसूद। "हूर, बेटा, हाथ आगे बढ़ाओ।" मेगन के पुकारने पर यकायक अपने ख़्यालों की दुनिया से बाहर आई थी। फिर ना चाहते हुए अपना हाथ अल्तमश के हाथ में रख दिया। उसने प्यार से पहले अपना अंगूठा उसके नाज़ुक हाथ पर फेरा और फिर अंगूठी पहना दी। वो बमुश्किल अपने जज़्बात को काबू में रखे हुए थे। अब इसकी बारी थी और मेगन की दी गई अंगूठी उसने इस अंदाज़ से अल्तमश की उँगली में पहनाई कि अपना हाथ ज़रा-सा भी छूने नहीं दिया। रस्म के ख़त्म होने पर सबने तालियां बजाईं और फिर अल्तमश के साथ कुछ तस्वीरें बनाने के बाद वो दोनों एक-दूसरे के एक साथ सोफ़े पर बैठ गए। तभी नाज़नीन ने उसके कान के पास आकर सरगोशी की। कैमरा के मैन के अलावा मैंने अपने मोबाइल में भी तुम्हारी तस्वीरें बना ली हैं। अब ये तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर देती हूँ। वैसे तुम अल्तमश भाई से ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। सच कहूँ तो मैच नहीं लग रहा। वो तो पहले ही बुझी बैठी थी। फिर नाज़नी के अल्फाज उसे मज़ीद शर्मी कर गए। नम आँखों से उसने अपनी दोस्त को देखा, फिर यकायक उठी और तेज़ी से अपने कमरे में चली गई। सब उसकी हरकत पर हैरान थे, मगर खामोश। अपने कमरे में आकर बेड पर ढेर होते ही वो औंधे में बेतहाशा रोई थी। सब कुछ बिखर चुका था। बहुत जल्दी उसे अब उस इंसान का होना था जिसकी शक्ल भी उसको नहीं भाती थी। अब अपना आप इसको सौंपना था जिसके वजूद से ही उसको एलर्जी महसूस होती थी।
सोच सोच कर ही उसके दिमाग की रगें फटने के करीब थीं। रात कब गुजरी, उसे अंदाजा भी नहीं हुआ। और अगली सुबह वो फिर से बिन बुलाए मेहमान की तरह जीए कंपनी के सामने मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वो सबसे पहले जवाहर के केबिन में आई थी। लहजा काफ़ी धीमा था और चेहरे पर उदासी। वो जो मुकाबिल बैठा था शख्स पूरी तरह इस पर गुस्सा था, न जाने क्यों इसका उतरा हुआ चेहरा देखकर नॉर्मल हो गया। वालेकुम अस्सलाम। वो शाइस्तगी से बोला। कल के लिए सॉरी सर। मैंने तो बस अपने किसी दोस्त की तरह आपके फेस पर केक लगा दिया था। लेकिन बाद में शायद मैं भूल गई कि आपको इस कंपनी के बॉस हैं। आपके साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज वो नज़रें झुकाए खड़ी थी, सर्द पड़ता चेहरा और थोड़ी सूजी हुई आंखें साफ बता रही थी कि वो सारी रात सो नहीं पाई। वो खामोश था, बिल्कुल खामोश, और नज़रें सीधी इसके चेहरे पर मरकूज थीं। मैं आपका फिर से ऑफिस जॉइन करना चाहती थी, लेकिन अब लगता है कि मुझसे हमेशा ऐसी ही गलतियां होती रहेंगी और फिर आप मुझे जॉब से निकाल देंगे तो मुझे हर्ट होगा। इसलिए मैंने अपना फैसला तब्दील कर लिया और आपसे बस अब माफ़ी ही मांगने आई थी। चलती हूँ। खुदा हाफिज। नरम लहजे में कहते हुए वो जैसे ही दरवाजे की जाने मुड़ी तो जवाहिर की आवाज़ पर उसने कदम वही जमा दिए। मिस हुरिशमाइल। जी। उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। क्या कोई परेशानी है? वो उठकर सीधा इसके रूबरू हुआ था। नहीं। इसका चेहरा फिर से झुक गया। जब से आपने मेरे ऑफिस मेरा ज्वाइन किया है या मैंने जब से आपको देखा है, तब से लेकर आज तक कभी भी आपकी नज़रें इस अंदाज से झुकी हुई नहीं देखी। अगर कोई परेशानी है तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। वो नरमी से पेश आया था। मुझे लगता था लोग आसानी से धोखा दे देते हैं, लेकिन नहीं, बहुत मेहनत करते हैं धोखा देने में। पहले आपका भरोसा हासिल कर लेंगे, फिर आपके एतबार को झांसा देंगे और फिर आपके जज्बात के साथ खेलेंगे। फिर हर तरह से आपका दिल दुखा देंगे और फिर सब रिश्ते ख़त्म कर देंगे। तो लोग बहुत मेहनत करते हैं धोखा देने में। बोलते-बोलते वो न जाने कब उसकी आँखों से आँसू बहने लगे। वो खुद भी बेखबर थी, लेकिन मुकाबिल खड़ा शख्स इसके आँसू देखकर बिल्कुल उदास हो चुका था। इसके गोरे रुखसारों पर टिप-टिप करते आँसू ज़वाहिर को अपने दिल पर गिरते महसूस हो रहे थे। वो इसे समेट लेना चाहता था, लेकिन बेबस था। जो लोग लड़ना नहीं सीखते, उन्हें हारना सीखना पड़ता है। लोग गलत करके भी अकड़ दिखाते हैं, गलती करके मुँह फेर कर चले जाते हैं। अपनी गलती पर सॉरी बोलना आना चाहिए मिस हूर, और दूसरों की गलती पर सॉरी बुलवाना आना चाहिए। वो अपने लफ्ज़ चबाकर बोला था, लेकिन कुछ अज़ियतों को सँभाल कर रखा जाता है, ताकि उन अज़ियतों को भूलकर आप दोबारा किसी रंगीन ख्वाब पर यकीन न कर लें। उसने रूहानसी होकर कहा था। वो चंद सानियों के लिए उसके चेहरे को तकता रहा, फिर दोबारा बोलने के लिए लब खोले। मेरे ख्याल से एक लड़की को इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि वो अपनों या गैरों की बातें सुनकर सदमे में चली जाए, जीना छोड़ दे, रिपोर्ट बन जाए, बल्कि अपने हालात का मुकाबला करना चाहिए। सबको दिखाना चाहिए कि वो कमज़ोर नहीं है, वो मज़बूत है, वो ख़ास है, अपनी सोच, अपने अमाल दोनों में मुनफ़रिद। सबसे पहले खुद से मोहब्बत करें मिस हूर, फिर आप देखें कि हर चीज़ अपनी तरतीब खुद बदल लेगी। इसके लफ्ज़ों से हूर को काफ़ी हौसला मिला था। वो इस मासूम और कमज़ोर लड़की को मज़बूत बनता देखना चाहता था। कैसे उसे बताती कि वो बेहद बुज़दिल है, इतनी बुज़दिल कि अंधेरे से भी डरती है। फिर इन तारीकियों से खुद को निकालना तो और भी मुश्किल था, जिनमें कुछ लोग उसे तन्हा छोड़ गए थे। एतबार तोड़ तोड़ दिया था। आज बेख्तियार हूर के दिल ने इस पर ज़वाहिर के सीने से लगना चाहा। उसे बताना चाहती थी कि वो कमज़ोर है और वो उसे अपने जैसा बहादुर बना दे। लेकिन आमने-सामने खड़े दोनों ही किस्मत और हालात के सामने बेबस और मजबूर थे। औरत हो या मर्द, इसमें इतनी अना तो होनी चाहिए कि हर आम इंसान इस तक पहुँच ना सके। क्योंकि दिल सराया नहीं होता, जहाँ हर किसी के लिए ख़ैमे लगा दिए जाएँ। आप समझ रही हैं ना? उसने हूर का हाँ में जवाब सुनना चाहा और उसने उसी लम्हे इस बात में सर हिलाया, तो वो मुस्कुरा दिया। मैं जानता हूँ कि शाज़म ने आपकी मुखलिसी के साथ जो कुछ किया, आप इसका सोच-सोच कर परेशान हैं। लेकिन ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हमारी मर्ज़ी के बिना होती हैं। बाज़ औक़ात ऐसे काम हो जाते हैं जो हमारे बस में हों, तो वो काम करना तो दूर सोचे भी ना। ऐसे ही अचानक हो जाने वाले काम में से एक काम मोहब्बत भी है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चला कब मोहब्बत हो गई, और यह हकीकत भी है। मेरा तो मानना है कि मोहब्बत का भी कैंसर की तरह आखिरी स्टेज पर आके पता चलता है, जब इंसान के पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचता। पर कुछ लोग मोहब्बत और अपने महबूब दोनों को गलत और बुरा भला कह रहे होते हैं, और खुलेआम कह रहे होते हैं। जैसा कि आप क्या समझती हैं कि दूसरे को गलत कहकर या बुरा कहकर खुद को अच्छा दिखा सकती हैं? दुनिया को? नहीं, कभी नहीं। मोहब्बत अगर इस इंसान को हमसे हुई तो हमें भी तो हुई ना। मतलब वो इंसान हमारा इंतखाब ठहरा
اور اپنے انتخاب کی برائی کرنے کا تو صاف یہی مطلب ہے کہ ہمارا معیار ہی اچھا نہیں، ہم کو کسی کو انتخاب کرنے میں نااہل ہیں۔ اور جب بات آتی ہے محبت کی، تو یہ ایک آسمانی جذبہ ہے، پاکیزہ احساس ہے۔ بھلا یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ پلیز ایسی باتیں کر کے خود کو ہلکا مت کریں۔ اپنی اپنے جذبات کی، اپنے پسندیدہ انسان کی عزت کریں اور کروائیں، قدر کریں اور کروائیں۔ جو ہونا تھا ہو گیا ہے، وہ ماضی کی غلطی تھی، اسے زندگی بھر کی سزا مت بنائے خود کے لیے۔ آج پہلی بار کسی نے اسے بچوں کی طرح سمجھایا تھا اور پوری تفصیل سے سمجھا دیا تھا۔ محبت سے ظواہر کے چہرے پر ایک جھلک ڈالی اور پھر مسکرا کر اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ کیسے اس کی دلی کیفیت کو سمجھ گیا تھا، وہ خود بھی حیران تھی۔ میں سمجھ گئی ہوں، تھینک یو۔ اور خوش ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے درد کو کسی کو نہیں دکھانے، اس لیے میچور ہو جائے۔ ہم آپ پچھلے کچھ دنوں سے مجھ سے کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی۔ ہاں، لیکن اب رہنے دیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ پھر سے کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کر چلے جائیں گے۔ اس کی بات پر وہ دھیرے سے مسکرا دیا تھا۔ اب نہیں جاؤں گے، پوچھیں آپ۔ آج اس کے انداز سے وہ قدرے حیران ہو رہی تھی۔ ایکچولی میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ اس دن وہاں کیسے پہنچے تھے اور آپ کے پاس پستول کہاں سے آئی؟ پھر آپ نے ایک انسان کی جان بھی لے لی اور آپ کو کسی نے اریسٹ تک نہیں کیا۔ آشین میم جو کہ آپ کے دوست ہیں یا گرل فرینڈ مجھے نہیں معلوم، لیکن جس طرح سے اس نے شازن کا مقابلہ کیا میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس کی پہچان کچھ اور ہے۔ کون ہے آپ اور کون ہے آشین؟ اسے سارے سوالات ایک ساتھ کر دیے تھے۔ سواہر نے ایک لمحے کے لیے خاموشی سادھی۔ میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا، لیکن یہاں نہیں، یہاں میری پہچان کچھ اور ہے اور میں نہیں چاہتا کہ غلطی سے بھی کسی کے سامنے میری دوسری پہچان آئے۔ آپ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے، ہم کسی اچھی سی جگہ پر جا کر ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن اس کے لب کچھ بولتے بولتے سمٹ گئے کیونکہ شاید اس نے پوچھنے کی بجائے اپنا حکم صادر کیا تھا۔ خاموشی سے ہونٹ بھینچ کر وہ اس کے پیچھے ہو لی۔ لفٹ کے اندر جا کر اس نے سامنے کھڑی حور کو اندر جانے کا اشارہ کیا، لیکن وہ سختہ حالت میں کچھ ثانیوں تک وہاں کھڑی رہی۔ کیا ہوا؟ آپ لفٹ میں کیوں نہیں آ رہی؟ اس نے باہر آ کر پوچھا۔ وہ آ، کیا وہ مجھے ڈر لگتا ہے لفٹ سے، دم گھٹتا ہے میرا، وہ بمشکل بولی تھی۔ اس کی بات پر سواہر نے شش و پنج میں اس کا چہرہ گھورا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ آخر اس نے یہ کیوں اسے سچائی بتا دی تھی، کیونکہ اس نے پھر سے کسی پر اعتبار کر کے اپنی کمزوری اس کے سامنے رکھی تھی۔ آپ چلیں اندر۔ ملنے والے جواب پر اس نے تعجب سے نگاہ اٹھائی۔ لیکن میں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا، آپ کو کوئی ڈر نہیں لگے گا، نہ ہی دم گھٹے گا، ٹرسٹ می۔ سواہر نے پانی سے بھی نرم لہجے میں کہہ کر اپنا ہاتھ اندر جانے کے لیے بڑھایا۔ وہ خاموشی سے بس اس انجان شخص کے سہارے لفٹ میں سوار ہو گئی۔ اوپر سے نیچے کی جانب محض تیسرے فلور پر پہنچتے ہی اس کا سانس بند ہونے لگا۔ وہ تیز تیز سانس لینے لگی۔ اس کے بغل میں کھڑا سواہر حیرانگی سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ آر یو اوکے مس ہور؟ وہ پاس ہوا، لیکن انتہائی لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے اس نے بس اس بات میں سر ہلا دیا۔ مزید اگلے پل میں ہی اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ ماضی کی بند کوٹھڑیاں اور بند کمروں کا خیال اس کی حالت تار تار کر رہا تھا۔ مس ہور، آپ ٹھیک ہے؟ اس نے دوبارہ پوچھا، لیکن وہ تیزی سے سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور کوئی جواب نہ دے پائی۔ اس نے اپنا وجود لفٹ سے ٹکا دیا۔ اس صورتحال سے نمٹنا وہ اچھے سے جانتا تھا، لیکن سامنے ایک لڑکی تھی۔ جب حالات اس کے برداشت سے باہر ہوتے دکھائی دیے اور ہور کی حالت بد سے بدتر ہوتی رہی تو وہ اس کے انتہائی قریب کھڑا ہو گیا۔ مس ہور، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں اگر آپ اجازت دے تو۔ دیکھیں، مجھے غلط مت سمجھے گا، آپ کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ محض ایک ہی پل میں اس نے آج پہلی بار کسی سے اجازت چاہی تھی اور پہلی بار ہی کسی کو اپنی صفائی پیش کی تھی۔ اس نے بس خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ قریب ہوا اور مزید قریب ہوتا ہی چلا گیا، پھر یکدم کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگا دیا۔ آپ بس نارمل ہو جائیں، دیکھیں یہاں کچھ بھی نہیں ہے، میں بھی تو ہوں نا آپ کے ساتھ۔ یہ بند دروازے کچھ نہیں کہتے، آپ مضبوط ہیں، اپنے اندر کے خوف سے لڑنا سیکھیں۔ پہلے بھی کہا نا کہ جو لڑنا نہیں سیکھتے انہیں ہارنا سیکھنا پڑتا ہے، اور میں آپ کو ہارتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ آپ بہت مضبوط اور باہمت لڑکی ہیں۔ آخر کب تک آپ اپنے اندر کے خوف سے ڈر کر بھاگتی رہیں گی؟ آپ اب میچیور ہو جائیں، ورنہ ہر چیز آپ کو خوفزدہ کرنے لگے گی۔ ایک لمبا سانس لیں اور پھر خود سے کہیں کہ آپ یہ کر سکتی ہیں۔ اگر آج نہیں کریں گی تو پھر کبھی نہیں کر پائیں گی۔ ریلیکس۔ اس کے جوڑے میں پھنسے بالوں میں پیار سے انگلیاں پھرتے ہوئے وہ اسے گڑیا کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔
اور اس کے سینے سے لگی ہور اس کی باتوں کو غور سے سنتے ہوئے اپنے اندر کے ڈر سے لڑنے کی کوشش میں کافی حد تک کامیاب ہو چکی تھی۔ اس کا سانس بھی اب نارمل ہو گیا تھا اور خوف بھی کہیں پہ غائب ہو چکا تھا۔ اس کی باہوں میں پناہ لیے وہ آج سارے ڈر سے خود کو آزاد محسوس کر رہی تھی۔ اسے آج وہ سکون مل گیا تھا جس سے وہ ہمیشہ سے تلاش میں تھی۔ مزید چند لمحوں تک اس کے ساتھ لگے رہنے کے بعد وہ پیچھے ہو کر الگ ہوئی۔ لفٹ بھی اپنی آخری منزل تک پہنچ چکی تھی۔ اس نے نظریں جھکائے ہوئے اپنے اچانک ظواہر کو نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کے تاثرات کیا بتا رہے ہیں، لیکن وہ اپنا رخ سیدھا کر کے پہلے کی طرح بے خوف اور کسی بھی جذبات سے عاری محسوس ہو رہا تھا، بالکل ایسے جیسے کہ اسے حور کو اپنے ساتھ لگانے سے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ آنکھوں میں وہی لاپرواہی اور خود میں وہی اکڑ۔ وہ بس بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی، حیران تھی کہ محض پل پہلے دکھنے والا انتہائی محبت اور جذبات سے بھرا انسان آخر اچانک اتنا بے لوث ہو گیا تھا۔ وہ بس اپنی سوچوں سے ہی الجھتی رہی اور ظواہر قدم بڑھا کر لفٹ سے باہر نکل گیا۔ پورا راستہ وہ وقفے وقفے سے اپنے پہلو میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ظواہر کو دیکھتی رہی، لیکن بولی کچھ نہیں اور نہ ہی اس نے کوئی بات کی۔ ان کی گاڑی چائنا ٹاؤن JF8 کے سامنے آ کر رکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں سامنے سامنے کرسیوں پر موجود تھے۔ ظواہر نے سب سے پہلے کھانے کا آرڈر کیا اور پھر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ جی تو مس حور شمائل، آپ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ میں نے آپ کو اپنے سوالات بتا دیے تھے، اب جواب دینے کی باری آپ کی ہے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں کون ہوں، تو میں آپ کو سچ ہی بتاؤں گا کیونکہ میری ماں نے مجھے کبھی جھوٹ بولنا نہیں سکھایا۔ ویسے اگر آپ کی بجائے کوئی اور مجھ سے پوچھتا تو میں اس سے اپنی اصل پہچان کبھی نہیں بتاتا، لیکن آئی ہوپ کہ آپ پر ٹرسٹ کر سکتا ہوں۔ ہاں میں یہ کمپنی کا باس ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ایجنٹ آفیسر ہوں۔ ایجنٹ آفیسر مطلب؟ وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ مطلب انٹیلیجنٹ آفیسر؟ یو مین SSG؟ اس نے تصدیق چاہی۔ نہیں، وہ تھوڑی الگ ہے ہم سے۔ ہم SSI آفیسر ہوں، انٹر سروس انٹیلیجنس، ریلیونٹ فار نیشنل سیکورٹی آف انڈر ورلڈ۔ اس کے لفظوں پر حور کی بھویں تنگ گئی۔ وہ کئی لمحوں تک بلا پلکیں جھپکائے اسے دیکھتی رہی۔ شازم کو تو ہم کافی عرصے سے فالو کر رہے تھے، پھر پتہ چلا کہ اس نے ایک پارٹی میں آپ کو پرپوز کیا ہے، تو ہمیں لگا کہ شاید آپ بھی اس کے گروپ میں شامل ہیں، پھر آپ کو فالو کیا گیا، اور جب آپ کڈنیپ ہوئیں تب آشو وہیں تھی۔ شازم کے گروپ کی ایک ایک حرکت پر ہماری نظر تھی اور آپ پر بھی۔ وہ تو شکر منائیں کہ آپ نے انجانے میں ہی کوئی اونچ نیچ نہیں کر دی، ورنہ شاید آپ بھی آج زندہ نہیں ہوتی۔ وہ مزید چونک کر اسے گھورنے لگی۔ اور آپ نے اشین کے بارے میں پوچھا تھا، تو وہ بھی انٹیلیجنس آفیسر ہی ہے۔ وہ کیپٹن ہے، سمیر اور میں دونوں میجر۔ اس کی ہر بات پر آج اس کی آنکھیں مزید کھل جاتی۔ پلکیں جھپکائیں ورنہ آنکھوں سے پانی بہنے لگے گا۔ اس نے سیدھا پوائنٹ کیا تو حور نے اپنی نظریں پھیری۔ تو یعنی آپ کے پاس شازم کو مارنے کی اتھارٹی تھی، اس لیے کسی نے آپ کو نہیں پکڑا؟ اس نے پھر سے سوال جھاڑا۔ جی، ہمیں آرڈر ملا تھا کہ جو گڑبڑ ہے سیدھا اس کے سر پر گولی مارے، اور میں نے وہی کیا۔ اب آپ کو اچھا لگے یا برا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ لاپرواہ ہو کر بولا۔ اگر میں شازم سے ملتی اور اس کے ساتھ کہیں چلی جاتی تو کیا آپ مجھے بھی مار دیتے؟ اس نے افسردگی سے پوچھا۔ نہیں، ہم کسی کو بھی جان سے مارنے سے پہلے پوری تصدیق کرتے ہیں۔ میں نے بس یہ کہا کہ اگر آپ 1% بھی اس کا ساتھ دیتی تو شاید آپ کے ساتھ بھی یہی ہوتا جو اس کے ساتھ ہوا۔ اس کے جواب پر وہ چند لمحوں کے لیے خاموشی سے اپنی نظریں جھکائے میز کی جانب دیکھتی رہی۔ انگوٹھی کافی اچھی ہے آپ کی، ظواہر کی اس کے ہاتھ میں پہنی انگلی پر جیسے ہی نظر پڑی تو اس نے فوراً تعریف کر دی۔ اس کی گورے ہاتھوں میں گولڈ کی چمکتی رنگ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ یقین نہیں آتا کہ آپ نے میری تعریف کی۔ اس نے سیدھا ٹونٹ کیا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ شاید آپ میرے بارے میں کچھ زیادہ ہی غلط سوچتی ہیں۔ میں نے چیزوں سے کم نفرت کی ہے۔ میں نے زیادہ آزادانہ طور پر ان کی تعریف کی ہے جو تعریف کے مستحق تھے، اس لیے جہاں مجھے لگے کہ تعریف کرنی چاہیے وہاں میں خاموش نہیں رہتا۔ یہ الفاظ بھی اس نے سنجیدگی سے ہی بولے۔ آپ کو کبھی کھلکھلا کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا میں نے۔ ہاں، کیونکہ مسکرانا سنت ہے۔ اپنی زندگی میں آئی تلخیوں کے بارے میں اسے آگاہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے جواب ہی کچھ الگ دیا۔ ویسے مجھے یہ انگوٹھی پسند نہیں ہے۔ پسند نہیں ہے تو پہنی کیوں ہے؟ وہ قدرے حیران تھی۔ مجبوری میں۔ اس کی پلکیں بھیگنے کے قریب ہی تھیں۔ کیسی مجبوری؟ منگنی کی انگوٹھی پہننا مجبوری ہی ہوتی ہے۔ انگیجمنٹ؟ اس نے تیوری چڑھائی۔ جی، کل رات میری انگیجمنٹ تھی۔ بس اسی شخص کے نام کی انگوٹھی پہنی ہے۔ ملنے والے جواب پر وہ سکتا رہ گیا۔
یکے بعد دیگرے کئی رنگ اس کے چہرے پر نمودار ہوئے۔ اس کا چہرہ بالکل زرد پڑنے لگا تھا۔ دل اندر سے چیخ اٹھا تھا مگر لب خاموش۔ سوری، میں آپ کو انوائٹ نہیں کر سکی۔ اگر آپ کل ناراض نہیں ہوتے مجھ سے تو ضرور بلاتی۔ اس نے صفائی پیش کی مگر وہ تو بے جان ہو چکا تھا۔ بس سانسیں چل رہی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ اس نے ظواہر کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ اب آپ پلکیں بند کر لیں ورنہ آنکھوں سے پانی بہنے لگے گا۔ اس کی پوری آنکھیں کھلی دیکھ کر اس نے ہو بہو اس کا ہی ڈائلاگ اس پر دے مارا اور پھر ہنسی۔ کس سے ہوئی ہے منگنی؟ وہ انتہائی مشکل سے آہستہ آواز میں بولا۔ آپ اسے نہیں جانتے۔ سردار التمش خان نام ہے اس کا، اپنے علاقے کے نامور پولیٹیشین کا اکلوتا بیٹا۔ وہ اس انداز سے کہہ رہی تھی جیسے اسے نفرت ہو۔ اسی نامے ویٹر نے کھانے کی ٹرے لا کر میز پر رکھی۔ ظواہر نے اپنے اندر اٹھتے طوفان کو اس کے سامنے ظاہر کرنے سے بچانے کے لیے اپنے ہاتھ میں پہنی گھڑی پر ٹائم دیکھا اور جھٹ کرسی سے اٹھا۔ آپ انجوائے کریں، بل میں دے دوں گا، مجھے کچھ ضروری کام ہے، پھر ملیں گے۔ وہ اس قدر تیزی سے کہہ کر چلتا بنا کہ حور کی زبان سے ایک لفظ بھی نکلنے نہیں دیا۔ بس وہ خاموشی سے اپنے دانت پیس کر اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ وہاں اپنے کمرے کی بالکونی میں بیٹھی کھڑکی سے باہر نیچے سڑک پر چلتی ٹریفک کی جانب جھانک رہی تھی۔ اسلام آباد کا موسم ہمیشہ کی طرح کافی اچھا تھا اور بارش تیزی سے ہو رہی تھی، لیکن کوئی علاقہ خشک تھا۔ بھیگی سڑکوں پر ٹریفک کو چلنے میں کافی مشکل ہو رہی تھی۔ وہ چائے کا مگ ہاتھ میں لیے اپنے ماضی کی گہری سوچوں میں گم تھی۔ جب وہ تقریباً 19 سال کی تھی تب بلال نے اس کی زندگی میں پہلا قدم رکھا۔ یونیورسٹی کا پہلا دن، اور بلال سے اس کی پہلی ملاقات کافی اچھی رہی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ وہ کب اس کی دوستی سے محبت میں گرفتار ہو گئی اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوا تھا، اور ہوش تب آئی جب وہ اس کے عشق میں پاگل ہو چکی تھی۔ بلال کے علاوہ ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار تھی۔ نانی نے بھی اس کی مخالفت کی کیونکہ وہ اس کے معیار کا نہیں تھا، مگر تب صرف ایک ظواہر ہی تھا جو اگرچہ اسے چھوٹا تھا لیکن بہن کے بہتے آنسوؤں پر نرم دل ہو گیا۔ شاہینہ نے بھی تو اس کی بہن کو اپنے بیٹے کی ذمہ داری میں ہی دیا تھا، پھر وہ کیسے اسے اس سب سے سبکدوش ہو سکتا تھا؟ اگرچہ وہ کماتا نہیں تھا لیکن محض اپنی بہن کی خوشی کی خاطر سب سے الجھ پڑا تھا۔ اپنی ماں کے بزنس میں سے بچے ہوئے کچھ پیسے لے کر بہن کی سادگی سے رخصتی کر دی۔ شادی پر اس کے ارمان پورے نہیں ہوئے تھے لیکن سامنے دلہے کی صورت میں موجود شخص اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھا۔ وقت گزرتا ہی چلا گیا اور بلال کی محبت میں بجائے کمی آنے کے مزید بڑھتی ہی چلی گئی۔ کبھی کبھی تو اسے اپنی قسمت پر رشک آتا تھا۔ اپنی پریگنینسی کی رپورٹ پر خوشی سے گھر آتے ہوئے ہی اس کی ساری زندگی اجڑ گئی تھی۔ وہ کیا سوچ کر ٹیکسی میں بیٹھی تھی اور زندگی اسے کہاں لے آئی تھی؟ بلال کے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتی تھی لیکن وہ تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ کیسے اس ایک ہی ایکسیڈنٹ نے اسے زندگی بھر کے لیے اپاہج کر دیا، اور وہی انسان جس نے ہمیشہ اس کا ساتھ نبھانے کے دعوے کیے تھے اگلے ہی روز اس کی مستقل محتاجی کا سن کر اس کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ وہ کتنا روئی تھی اس کے جانے پر، کئی راتیں سو نہیں پاتی تھی۔ نہ جانے اس کی ہنستی کھیلتی زندگی کو کس کی نظر لگ گئی تھی۔ پھر اچانک ایک ماہ بعد ہی وہ تو واپس نہیں آیا لیکن اس کا پیغام آ گیا جسے دیکھ کر اس کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ یہ تو طلاق نامہ تھا۔ ہاں، وہ اب طلاق یافتہ بن چکی تھی۔ زندگی نے اسے کم عمری میں ہی کتنے امتحانات سے نواز دیا۔ اس کا چاہنے والا اب ہمیشہ کے لیے اجنبی بن چکا تھا۔ زندگی کے اس ایک لمحے نے ہی اس کی ساری خوشیاں ہڑپ کر لی تھیں۔ آج پھر سے اس کے آنسو زاروں قطار بہنے لگے۔ ہاتھ میں پکڑی چائے بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ اب رونے کے علاوہ اور بچا بھی کیا تھا؟ آج وہ اپنے پاؤں پر چل تو سکتی تھی لیکن لنگڑا کر۔ آج بھی اسے کسی مضبوط سہارے کی ضرورت تھی، مگر زندگی بے رونق۔ وہاں بیٹی تم یہاں بیٹھی ہو، میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ لیا۔ نانی بینا نوک کیا سیدھا اندر آ کر مخاطب ہوئی۔ جی بس باہر کا سہانا موسم دیکھ رہی تھی۔ آنسو صاف کر کے اس نے جھوٹی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے کہا۔ ہاں، موسم تو کافی اچھا ہے ماشاءاللہ۔ چھوٹے آ جائے نا تو ان سے کہنا کہ ہمیں کہیں باہر گھمانے لے جائے، کافی دنوں سے گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو گئے ہیں۔ جی نانو۔ اچھا، میں نے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی ماہم۔ وہ بالکل اس کے پہلو میں آ کر دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ جی نانو۔ اس نے چائے کا مگ سامنے میز پر رکھ کر کہا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ ہم چھوٹے کی شادی کر دیں، تم کیا کہتی ہو؟ اچھا سوچا ہے آپ نے نانو، وہ مسکرائی۔ ہاں، دیکھو تو ذرا، سارا دن اپنے دفتر میں کا سر کھپاتا ہے، پھر اپنے دوسرے کام پر نکل جاتا ہے، کوئی خیال رکھنے والی تو ہونی چاہیے نا؟ جی، آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ ویسے آپ کس لڑکی کی بات کر رہی ہیں؟
सच कहूँ तो मुझे वो लड़की आशीन बिल्कुल नहीं पसंद। बहुत ही तेज़ लड़की है। हमें तो 4 दिन में घर से निकाल बाहर करेगी। लेकिन इसके अलावा किसी छोटे से शादी करेंगे ही नहीं। वो बेसरा का मुँह बनाए कहने लगी, क्या है नानो, अच्छी खासी तो है आशी। उसे हँसी आई। कहाँ अच्छी है? मुझे तो ज़रा नहीं पसंद। चलें अब छोटे से पूछ लें, हो सकता है वो कहीं और शादी करना चाहता हो। कहाँ करेगा वो किसी और से शादी? इतने सालों से एक ही लड़की उसके पीछे पड़ी हुई है। मुझे पता है, ज़िद लगाकर बैठ जाएगा कि बस आशी से ही करूँगा शादी। चलें देखते हैं ना नानू, आप क्यों फ़िक्र कर रही हैं? उसने इनके घुटने पर हाथ रखते कहा। हाँ, देखते हैं। उन्होंने साँस बाहर निकाला। मॉल से बाहर आते वक़्त समीर की नज़र सीधी सामने लाइब्रेरी से बाहर आती हुई हूर पर पड़ी तो गाड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके उसके सामने आ खड़ा हुआ। हाय! समीर ने हाथ लहराया। हेलो! हूर भी मुस्कुराई। ये उसने करीब खड़ी नाज़ली के बारे में पूछना चाहा। ये मेरी दोस्त है नाज़ली और नाज़ली ये समीर है, सवाहर का दोस्त। उसने दोनों का तारुफ करवाया। नाइस टू मीट यू। नाज़ली ने हंसकर हाथ मिलाया। सेम। वैसे आप कैसी हैं हूर? मैं ठीक हूँ। तुम बताओ? एकदम मस्त। खैर तो यहाँ लाइब्रेरी में क्यों आई हो? मुझे कुछ किताबें पढ़ना पसंद है। हाँ, वो ये कई-कई महीनों तक किताबें वापस ही नहीं करती। बेचारे माँग-माँग कर थक जाते हैं। नाज़नीन ने झट से पॉइंट दे मारा। समीर हँसने पर मजबूर हो गया। हूर भी मुस्कुराई। वैसे नाज़नी समीर की बात पर उसने फ़ौरन दिलचस्पी दिखाई। अपनी दोस्त से कहो ना कि ये मेरा मैरिज प्रपोज़ल कबूल कर ले। अब तो कोई फ़ायदा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी दोस्त की मंगनी हो चुकी है। नाज़नीन ने तो खुशी से कहा था लेकिन इसका मुँह खुला का खुला रह गया। इसलिए अब रास्ता साफ़ करो मेरा, फिर मिलेंगे। बाय। हूर भी हँसकर कहती हुई चली गई लेकिन वो काफ़ी देर तक बेसुध वहीं खड़ा रहा। रावल झील के करीब अपनी पैंट की दोनों जेबों में हाथ डाले वो गुमसुम सा होकर पानी को देख रहा था। दिल अंदर से जख्मी हो चुका था। आज माँ की वफात के बाद पहली बार दिल ने किसी चीज की चाहत की थी, लेकिन वो भी अब किसी और को मिल गई थी। वो इंतहाई मजबूत दिखने वाला इंसान आज अंदर से बिल्कुल टूटकर बिखर चुका था। अभी तो इसने मोहब्बत करना शुरू की थी और अभी से हार गया था। तभी यकायक समीर भी अपना दुख बांटने के लिए इसके पास चलकर आ रहा था। इस बात से बेखबर कि इसका दोस्त भी इसी कर्ब से गुजर रहा है। इसकी पुश्त पर पहुंचते ही अभी समीर ने कुछ बोलने के लिए लब खोले ही थे कि सामने जवाहर को हूर की तस्वीर देखते ही समेट लिए। फिर चंद पलों तक खामोश रहने के बाद उसने जवाहर के कंधे पर हाथ रखा। अपने कंधे पर एक भारी हाथ महसूस होते ही उसने झट से पीछे देखा। समीर जो कई सालों से उसका दोस्त था, आज इतने अरसे बाद उसकी आंखों में आंसू देखकर खामोशी से इन्हें अपने हाथों से साफ करने लगा। तूने बताया नहीं यार। क्या बताता? जब तक मुझे खुद समझ में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जवाहर ने अफसरदगी से जवाब दिया। आखिर तुझे भी सच्ची मोहब्बत हो ही गई ना। अब हो गई है तो क्या करूं? ला हासिल है वो। उसने बहते हुए आंसुओं समेत मुस्कुराते हुए कहा। इतनी जल्दी ला हासिल समझ लिया? जब भी मैं किसी लड़की के पीछे जाता था तो तू मेरा मजाक उड़ाता था। तुझे लगता था मैं सीरियस नहीं हूँ। अब पता चला कि दो किस्म के लोगों को इश्क बड़ा शदीद होता है। एक वो जो दूसरे की मोहब्बत का मजाक उड़ाते हैं, दूसरे वो जो इश्क को सिरे से ही नहीं जो मानते। इसकी मंगनी हो गई है यार, अब किसी और की अमानत है वो। उसने अपने बाजू से फिर से खुद ही आंसू साफ किए। सिर्फ मंगनी ही तो हुई है और मंगनी तो टूट भी सकती है। भाई वो एक लड़की जो कभी भी लाइब्रेरी की किताबें वापस नहीं करती, उसे अपना दिल मत दे यार, क्योंकि तू उसे गंवा बैठेगा। इसकी बात पर वो नम आंखों से मुस्कुराया। जिस्म का एक हिस्सा हमेशा गद्दार निकलता है, बड़ी जल्दी बिक जाता है दोस्त। ना कोड़ियों के बदले, ना अशरफियों के भाव। बस एक लफ्ज मोहब्बत सुनकर कदमों में जा गिरता है, और वो है दिल, जिस पे किसी का इख्तियार नहीं। वो समीर जो इसी कर्ब से गुजर रहा था, अब अपने दोस्त का गम देखकर अपनी सारी मोहब्बत भूल बैठा था। आज से वो लड़की इसके लिए मर गई थी। अगर कोई जिंदा था तो महज इसका इकलौता दोस्त। कोई खास था तो बस जवाहर। अब सोचता हूँ कि मेरे पास खोने को क्या है यार। चंद उम्मीदें, मुख्तसर दोस्त, या कुछ नहीं। या वो जिंदगी जिसे पाने की चाहत मुझे हर दिन मुशक्कत और मेहनत करने पर उकसाती है, मुझे कमज़ोर पड़ने पर अच्छे सपने दिखाती है। वो उम्मीदें जिनके सहारे मैं अपनी हर तकलीफ का हल ढूंढने में मसरूफ रहता हूँ। वही उम्मीदें जिन पर हमारी जिंदगी चल रही होती है। वो अगर टूट जाए तो क्या करना चाहिए? क्या इस ज़माने हाल में दिल लगाना ही बेवकूफ़ी है? वो जो हमेशा दूसरों को समझाता था, आज खुद हिम्मत हार रहा था। नहीं भाई, वो तेरी है और इंशाल्लाह तुझे एक दिन ज़रूर मिलूँगी।
میں ہوں نا، تیرے ساتھ۔ اس کے حوصلے سے بھرپور لفظوں کو سن کر وہ بے اختیار اس کے گلے سے لگ گیا۔ دوست کے سینے سے لگتے ہی اسے کافی سکون ملا تھا۔ آج اپنے گھر کی چھوٹی سی لائبریری میں کافی عرصے بعد جا گھسی۔ کتابوں پر دھول بھی جمی ہوئی تھی۔ ایک چھوٹے میز پر چڑھ کر الماری میں جڑی کتابوں میں کوئی اچھا سا ناول ٹٹولنے کی کوشش کی تو کتاب ہاتھ میں پکڑ کر اسے جھاڑا۔ دھول کافی اڑی تھی۔ کتاب ہاتھ میں لیے وہ اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ یہ بہت ہی اچھا رومانٹک ناول تھا۔ شاید کافی عرصہ پہلے اس نے پڑھا تھا، مگر اب اس کی کہانی ذہن سے نکل چکی تھی۔ اس نے دوبارہ پڑھنے میں بھی وہی دلچسپی تھی جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھی۔ ناول میں موجود ایک چھوٹے سے منظر کو پڑھا جس میں ہیرو کے گلے ملے تھے۔ یہ سین پڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں جھٹ سے جواہر کا خیال آیا۔ پھر وہ خیال بڑھتے بڑھتے نہ جانے کہاں سے کہاں جا پہنچا۔ اسے وہ دن بھی یاد آنے لگا جب اس نے پہلی بار جواہر کو سفید 3 پیس میں سیاہ گلاسز کے ساتھ اپنے سامنے دیکھا تھا۔ سوچا نے پھر سے واپس آنا شروع کیا تو لفٹ میں اس کے سینے سے لگ کر ملنے والی راحت پر آ کر اٹک گئی۔ اسے خود بھی علم نہیں ہوا کہ کب وہ اس کو سوچ سوچ کر مسکرا رہی تھی۔ پھر اچانک اپنا سر جھٹکا۔ کیا مسئلہ ہے یار؟ اب کیا ناول پڑھتے پڑھتے بھی میں اس کے بارے میں سوچوں گی؟ لیکن پھر بھی وہ سوچتی ہی چلی گئی۔ لیکن اس کے ساتھ بتائے ہوئے لمحوں کا سوچ کر اتنا اچھا کیوں لگ رہا ہے؟ خود سے سوال کیا۔ اسے سوچ کر دل ہی دل میں مسکراتی رہی۔ آج تک کبھی بھی اس نے جواہر کو نظر بھر کے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج پہلی بار دل نے اس کی چاہ کی۔ میں آپ کا ہارتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ جواہر کے بولے گئے لفظوں کو یاد کر کے اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ میں تو ہوں نا آپ کے ساتھ۔ اس کے ایک اور جملے نے پھر سے اس کی آنکھوں کو مزید روشن کیا۔ وہ بس مسکراتی ہی رہی۔ ناول کب اس نے بند کیا تھا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ آنکھیں نیند سے بند ہونے کی تھی۔ ایک بار پھر سے اس کا تصور کیا اور نیند کی آغوش میں جاتی رہی، یہ جانے بغیر کہ یہ جو سکون اس کے اندر اتر رہا ہے وہ محبت کے مہربان ہونے سے ہے۔ اس کے دل میں پیار کی ایک کمپل پھوٹی تھی جس سے وہ خود بھی نہ آشنا تھی، پر بہت جلد وہ اس کے حصار میں قید ہونے والی تھی۔ ہونٹوں پر مہم سے مسکراہٹ تھی، جیسے نیند میں بھی اسے ہی دیکھ رہی ہو۔ جب صبح آنکھ کھلی تو انگڑائی لیتے ہوئے اٹھی۔ ناول پر نظر پڑی تو بیڈ کے ایک طرف نیچے فرش پر گرا ہوا تھا۔ وہ ہنسی اور پھر اپنا سر کھچا کر فریش ہونے چلی گئی۔ کیبن کے جڑے گلاس وال سے وہ سامنے بیٹھے جواہر کو وقفے وقفے سے دیکھتی رہی۔ اس کے آفس پہنچنے سے پہلے ہی وہ وہاں موجود تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ بار بار اس کی نگاہیں کیوں جواہر کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ میڈم، ریحان کی آواز اسے اپنی پرس سے سنائی دی تو اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ باس نے آپ کو یاد کیا ہے، جائیں، پیشی ہے آپ کی۔ رامو کاکا، کبھی تو تھوڑی دیر مجھے سکون سے بیٹھنے دیا کرے۔ جب بھی آتے ہیں ہمیشہ کوئی بری خبر ہی لے کر آتے ہیں۔ اس نے منہ بسورا۔ اب میری بے عزتی مت کریں اور جائیں۔ جا رہی ہوں، بار بار رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ چڑچڑے انداز میں بولی اور دھیرے دھیرے قدم بڑھا کر کیبن میں پہنچتے ہی دروازے پر ناک کیا۔ کم ان۔ اس کا لہجہ آج بھی سنجیدہ تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر جیسے ہی کرسی پر بیٹھنے لگی تو جواہر جھٹ سے بولا، کیا میں نے آپ کو بیٹھنے کا کہا؟ نہیں تو، وہ معصومیت سے بولی۔ سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس کے کہنے پر آج آفس آئی ہیں؟ اس کے سوال پر وہ ششپنج میں نظریں چرانے لگی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے آپ سے مس حور شمائل؟ اس کی آواز بلند تھی۔ کل آپ نے میرے سارے سوالوں کے جواب دے دیے تھے اور پھر اس کے بعد آپ مجھے ریسٹورنٹ بھی لے گئے تو مجھے لگا کہ شاید آپ نے مجھے جاب واپس دے دی ہے۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اگر کوئی 2 منٹ سے آپ سے ہنس کر بات کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ نے اس کے دل میں جگہ بنا لی۔ آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے میں آپ کو 2 منٹ کے لیے کہیں باہر کیا لے گیا؟ تو آپ کو لگا کہ آفس میں ہی آپ کا ہے؟ تپاش لہجے میں کہتا ہوا مجھے گھور رہا تھا۔ حور معصومیت سے پلکیں نیچے کیے ہوئے تھی۔ کیا میں منہ زبان نہیں ہے آپ کے؟ وہ پھر سختی سے مخاطب ہوا تو اس نے سہم کر کندھے اچکائے مگر لب خاموش رہے۔ ایک تو آپ بنا پرمیشن لیے بنا جاب کے میرے آفس میں آ گئیں اور آپ آئے بھی پورے 15-20 سیکنڈ لیٹ ہیں، اور ابھی اس وقت آپ میرے کسی سوال کا جواب بھی نہیں دے رہی۔ اسے چوک کر اوپر دیکھا۔ وہ کیسے جانتا تھا کہ وہ کب آئی؟ اس نے تو ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر حور کو نہیں دیکھا تھا۔ منہ میں زبان ہونے کے باوجود گونگے رہنے والے لوگ مجھے پسند نہیں۔ گیٹ آؤٹ۔ وہ چیخا تو اس کی پلکیں بھیگ گئی۔ آئی ایم سوری۔ اٹکا الفاظ ادا کرتے ہوئے اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور تیزی سے باہر بھاگی۔ اس کے آنسو دیکھ کر وہ منجمد ہو گیا۔ کئی لمحوں تک اسے اس جانب نگاہ ٹکائے دیکھتا رہا، پھر لیپ ٹاپ کھولا اور زور سے بند کر دیا۔